اس داستان کا عنوان ہے گوری نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ دلہا کی بہنیں فخریہ لہجے میں سہیلیوں کو بتاتی پھرتی کہ بھیا انگلینڈ سے میم لائے ہیں۔ بچے تو اس کمرے سے نکلتے ہی نہیں تھے جہاں پر میم تھی۔ اماں کو انگلش وغیرہ تو نہ آتی، لیکن پھر بھی روایتاً چادر اور سوٹ گوری کو دیا۔ بلائیں لیتی لیتی رہ گئی کہ پتہ نہیں میم کو کیسا لگے۔ ہاں، بیٹے کو جی بھر کر دعائیں دیتی رہی۔ صرف ابا جی تھے جنہوں نے بیٹا جی سے دریافت کیا، مسلمان کیا ہے؟ بیٹا جی نے جواب دیا، جی اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس پر ابا جی مطمئن ہو گئے۔ مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ایک نیا کام شروع ہوا۔ میاں کے آفس جانے سے پہلے میم دروازے کے اوپر خاوند کی باہوں میں جھول جاتی اور چہرے پر ایک پیار کی لمبی مہر ثابت کرتی۔ گھر میں کچھ چہمہ گویاں ہوئی۔ بیٹا جی نے استفسار پر بتایا کہ سمجھ جائے گی، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ گرمیاں شروع ہوئی۔ گوری نے پینٹ اتار کر نکر پہننی شروع کر دی۔ ابا جی نے تو کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا اور بھائی رات کو دیر سے گھر آنے لگے۔ اماں ہر وقت گھر کی دیواروں کو تکتی رہتی کہ کہیں سے چھوٹی تو نہیں رہ گئی۔ بیٹے سے شکوہ ہوا۔ اس نے پھر بتایا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کزن کی شادی پر گوری نے بریک ڈانس کا ایسا شاندار نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے دل تھام کر رہ گئے۔ دریافت کرنے پر بتایا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ گوری عید وغیرہ تو کرتی، لیکن ہر سال کرسمس بھی بڑی شان سے مناتی۔ بیٹا جی ہر دفعہ پوچھنے پر جواب دیتے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، برداشت پیدا ہوتی چلی گئی۔ بچہ ہوا تو گوری نے ختنہ کروانے سے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ یہ ظلم ہے۔ بیٹا جی خوشیانی سی ہنسی کے ساتھ بولے سمجھ جائے گی، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ڈانس، میوزک، فلمیں، کاکٹیل پارٹیز، کرسمس سرعام بوس و کنار گھر کے کلچر کا حصہ بنے۔ بھائی آہستہ آہستہ بھابھی سے فری ہوتے چلے گئے، ہاتھوں پر ہاتھ مار کر باتیں کرتے، اور وہ ان کی گوری سہیلیاں ڈھونڈنے کی کوشش۔ بہنیں بھابھی کے کمرے میں جاتی اور جینز کی پینٹیں پہن کر شیشے کے آگے چیک کرتی۔ کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ بھابھی سے دل کی ہر بات کھول کر بیان کرتی۔ گوری کبھی کبھار نماز جمعہ پڑھ لیتی، اس لیے ابا جی بھی کہنے لگے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ دوست احباب جب بھی ملنے جاتے تو گوری خاوند کے پہلو سے چپک بیٹھتی۔ ایک دو بار تو جگہ تنگ ہونے کی صورت میں گود میں بھی بیٹھنے سے گریز نہ کیا۔ پوچھنے پر صرف اتنا جواب ملتا، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایک کام گوری کا اچھا تھا، جب بھی کہیں باہر بازار وغیرہ نکلتی تو جینز شرٹ میں ملبوس ہونے کے باوجود سر پر ایک دوپٹہ سا ڈال لیتی۔ دیکھنے والے دیکھ کر ہی اندازہ کر لیتے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریت بھی مغرب کی ایک ایسی ہی گوری ہے جس کو ہمارے کچھ دینی مزاج والے بھائی بیاہ لائے۔ انہوں نے اس کو ادھر کے معاشروں کے قابل قبول ہونے کے لیے اسے کلمہ پڑھایا۔ قوم کے لیے اس کے روب میں آنے کے لیے اس کا پردیسی ہونا کافی تھا۔ اتنا گوری، اتنا چٹی، کلمہ پڑھی ہوئی جمہوریت انہوں نے ہاتھ لگانے کی بھی جرات نہ کی۔ دور دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو گئے کہ
ایک کلمہ پڑھی گوری اپنے ہاں بھی آئی ہے، اس نے رواج توڑے، دستور توڑے، آزادی کے نام پر ہر ایک چیز کو اندر لے آئی، لیکن قوم خوش ہی رہی کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ معاشرے کے نام پر یہ ہر اس میدان میں اسی طرح ناچنے لگی جو کہ غیر قوموں کا دستور تھا۔ لوگ پھر بھی مطمئن رہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس نے ہر شرک و کفر کو ایک جواز دیا، ہر ظالم کو اقتدار تک پہنچنے کا راستہ دیا، دین کے ہر ابا جی کو سمجھوتا کرنا سکھایا، کلمے کا سہارا لے کر ہر چیز کو عام کیا، اور ہم محلے داروں کی طرح اس بات پر خوش رہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے بہت زیادہ شرمندگی محسوس کی بھی تو اماں جی کی طرح سر جھکا کر یہی کہا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ہماری بے راہ روی کلمے کے بھیس میں بہت کچھ برباد کر دے گی۔ زیادہ تباہی سے بچنے کے لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی میں اسلام لانے کی کوشش کیجیے، ورنہ ہم نے بھی بس میم کی طرح کلمہ ہی پڑھا ہوا ہے۔ ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔